محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، شان والے محمد ہمارے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شافی عاشیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین کرام، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کی لپیٹ کا چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے سارا میں جشن پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی سوال سے بیمار اٹھنے میں سے احتیاط ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی وقت سے سوکھے ہوئے درخت بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، جن کی قربت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت کا درجہ ادا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں جس کی خوب تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ میں عرب حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کی کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سکون ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہی زمین ہے، امام المرسلین ہے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، تو ہنسے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو فضائیں مہکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کی غضب سے جہنم ابلنے لگے، جس کی خوشی سے صبح سویرا حاصل کرے اور جس کی مستی سے رات اندھیرے کی بھیک مانگے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت سج سنور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، احد کے پہاڑوں کے دندان مبارک شہید کروا کر حضرت چچا حضرت حمزہ کے قاتلہ کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن ربیعہ جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، شاعر نے اسے اس انداز میں کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مان لو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مان لو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا رتبہ سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو دروج تراج کی زبان میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت مولا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خوا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا زمانے کا امام ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ظلم کا مٹانے والا
عشق و محبت کرے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نبی نہ ملے گا, ارباب نظر کو ایسا نبی نہ ملے گا, بندے تو مل جائے گے لیکن آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی اگر شان محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی اگر شان محمد, شانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہیں ملے گا. وما علینا الا البلاغ.